السلام علیکم۔ امریکی شہ اور ایما پر علاقے کے غنڈے اسرائیل نے مشرق وسطی کے ایک اور ملک ایران پر حملہ کر دیا۔ 200 طیاروں نے 100 مقامات کو نشانہ بنایا اور 300 حملے کیے گئے۔ بہت سے شہر اسرائیل کے ٹارگٹ پر تھے، جن میں تہران، قم، تبریز، اصفہان، کرمانشاہ، عراق، ارامیہ، مراغہ اور اہواز شامل ہیں۔ ٹارگٹ خاص طور پر پاسداران انقلاب کے گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز، ایٹمی ریئیکٹرز، تنصیبات، دفاعی تنصیبات اور اس کے علاوہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ، یعنی کہ پاسداران انقلاب اور آرمی کو ہٹ کیا گیا اور یہ میسج دیا گیا کہ ایران کو کسی صورت اس قابل نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آج صبح تہران اور ایران کے بہت سے شہر اسرائیلی حملوں سے گونج اٹھے۔ 200 طیاروں نے بلا جواز ایران کے بہت سے شہروں کو ٹارگٹ بنایا۔ دفاعی تنصیبات، دفاعی لیڈرشپ، پاسداران انقلاب اور اس کے علاوہ ایٹمی ریئیکٹرز اسرائیلی طیاروں کا ٹارگٹ تھے، اور ان حملوں میں انہوں نے ایران کی سینئر فوجی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا۔ چیف آف جنرل سٹاف شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایٹمی سائنسدان جو بہت عرصے سے ایران کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان میں سے 6 سینئر سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی بیک بون جو پاسداران انقلاب گارڈز ہیں، جو ایران کے انقلاب کے ایران کی انقلابی سرحدوں کی ایران کی دفاعی سرحدوں کے محافظ ہیں اور اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں، ان کے چیف کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے جو بہت سارے جو ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ان کی تہران یونیورسٹی کے جو ایک صدر تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری شہید ہوئے ہیں، سابق سیکورٹی چیف علی شمخانی، میجر جنرل غلام علی راشد اپنے بیٹے سمیت شہید ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی اس بزدلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی جوہری تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی ترامچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اسرائیل کے اس بزدلانہ اور بلا جواز حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیتن یاہو، اس کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تمام اہداف مکمل نہیں ہو جاتے۔ یہ پہلا حملہ تھا، یہ پہلا جو حملے کا مرحلہ تھا، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایران کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کی بیک بون کو، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ حملے اس وقت کیے گئے ہیں کہ جب امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھے تھے اور وہ ایٹمی ریئیکٹرز کو لے کے، ایٹمی طاقت کو لے کر ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ ایران کی جانب سے جو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع استعمال کر رہا تھا، حق کے دفاع رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمیں ایٹمی افزودگی کا پورا حق حاصل ہے، ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی افزودگی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے بھی تھوڑا نرم رویہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ لیکن امریکی منافقت کے سامنے ایران کچھ معنی نہیں رکھتا، ایران کی سیاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ نے ایک جانب ٹیبل پر بیٹھ کر ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور دوسری جانب اپنے غنڈے کو، اپنے پالتو غنڈے اسرائیل کو یہ اجازت دی کہ وہ ایران کو ٹارگٹ کرے اور ایران کو کمزور کرے، تاکہ امریکہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنی شرائط ٹیبل پر ایران سے منوا سکے۔ دوسری جانب ایران نے ان مذاکرات کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس شدید ترین حملے کے بعد ایران حالت جنگ میں ہے اور کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیلسٹک میزائلز بھی اس پر لانچ کیے گئے، میزائل بھی اسرائیل پر پھینکے گئے۔ دوسری جانب 100 ڈرونز داغے گئے جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میڈیا ہے، جو مغربی میڈیا، ان کا کہنا ہے کہ ایران اس سے زیادہ بیلسٹک میزائل بھی اسرائیل پر داغ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنی فضائی دود بند کر دی ہے، عراق نے، شام نے اور اردن نے بھی اپنی فضائی دود بند کر دی ہے، جبکہ جو بہت سی ایئر لائنز تھی، جیسے فلائی دبئی تھی، اس نے بھی اس پورے خطے کے لیے اپنی ایئر لائنز کو بند کر دیا ہے، فضائی دود بند ہو چکی ہے، طیارے اب اس علاقے سے نہیں گزر رہے۔ حالت جنگ میں ہے یہ علاقہ، اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو ایک دوہرا رویہ اپنایا گیا، ایک جانب
ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ ایران سے مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خطرے کی گھنٹی اسی وقت بج چکی تھی جب IAEA کے اندر ایران کے خلاف قرارداد منظور کی گئی۔ اقوام متحدہ کے اندر بھی معاملہ لے جانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایران نے، امریکہ نے اپنے بغل بچوں کے ساتھ IAEA کے اندر قرارداد منظور کی، اور آج امریکہ کے پالتو غنڈے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ مغربی قوتیں اس خطے کے اندر کسی طرح کا امن نہیں چاہتی۔ غزہ کے اندر بھی جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ امریکہ اور جو مغربی قوتیں ہیں وہ امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کریں گی اور جنگ بندی کریں گی، تو وہ تمام امیدیں بھی آج دم توڑ گئیں۔ آج اسرائیل نے جس طرح ایران پر حملہ کیا اور امریکی ایما اور شہ پر حملہ کیا، اس کے بعد اس خطے میں امن کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے شدید ترین رد عمل سامنے آیا ہے، قطر کی جانب سے، UAE کی جانب سے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کی جانب سے۔ ان تمام ممالک نے اسرائیل کے اس بزدلانہ اور بلا جواز حملے کو پہ تنقید کی ہے، اس کو بلا جواز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران پر یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایسے موقع پر جبکہ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، کے آرٹیکل 51 کے مطابق ایران اپنے دفاع میں اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے کا پورا اختیار اور قانونی جواز رکھتا ہے۔ اور اسی طرح کا ریئیکشن سعودی عرب کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے کہ ایران اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے تمام اسلامی ممالک کی جانب سے۔ OIC کا امپورٹنٹ ہے اس وقت کردار، کیونکہ OIC کی قیادت اس وقت سعودی عرب کے ہاتھ میں، اور سعودی عرب کا ریئیکشن بہت اہم ہوگا کہ سعودی عرب کس طرح تمام اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر اور ایک متفقہ موقف پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے ایران کو اسرائیل کے اس حملے سے بچایا جائے اور امریکہ پر دباؤ بنایا جائے کہ وہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ خطے میں امن کے لیے کوششیں کرے، اور اسرائیل کو اپنے پالتو جو غنڈہ ہے اس کو مجبور کرے کہ وہ ایران پر مزید حملے نہ کرے۔ دوسری جانب ایران کا جوابی حملہ بہت اہم ہوگا، اگرچہ ایران کی جو عسکری قیادت ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب جو ان کے ایران کی بیک بون ہے اس کے کمانڈر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم کمانڈر علی خامنائی نے فوری طور پر پروف کیا ہے اور ان کے حکم پر جنرل احمد وادی کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب صرف ایک ٹیئر نہیں، دوسرے ٹیئر موجود ہے وہاں پر عسکری لیڈرشپ کی، وہ فوری طور پر فیصلے کر رہی ہے، اور ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے کی اسٹریٹجی بنا لی ہے اور حملے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ آنے والے چند گھنٹے، چند ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں، آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس بات کا شدید خطرہ موجود ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر اس صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ملک اس جنگ کے اندر آتے ہیں تو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پوری طرح اس خطے پر منڈلا رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوئی ہوگی، اور یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، اس کے اندر بہت ساری قوتیں انوالو ہوں گی۔ اس وقت چین اور روس کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ بھی امریکہ پر دباؤ ڈال کر اور سفارتی سطح پر کوششیں کر اس جنگ کو رکوانے کی کوششیں کریں گے۔ اس جنگ کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔